السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب منگلا ڈیم پاکستان تعمیر ہو رہا تھا اور بند باندھا جا رہا تھا اور مٹی ادھر سے ادھر اکٹھی کی جا رہی تھی تو اس کام کے دوران بلڈوزر نے ایک قبر کو کھول دیا۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا وقفے وقفے سے ڈس رہا تھا۔ یہ نظارہ وہاں کے تمام لوگوں نے دیکھا، چنانچہ کچھ اللہ والوں نے ذکر و اذکار شروع کر دیا اور اس مردے کے لیے تخفیف عذاب کے لیے درود شریف اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ وہاں کے ایک انجینئر نے بتایا جو ان دنوں بند کے بنانے پر مامور تھا۔ دوستو، محترم محمد حسین صاحب ایم.اے لکھتے ہیں کہ ملتان کے قریب ایک اسٹیشن شیر شاہ نامی ہے۔ چند سال ہوئے وہاں پر ایک اسٹیشن ماسٹر متعین تھا جو کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر ہمیشہ پٹی باندھے رکھتا تھا۔ وہ دن میں 2-3 بار پٹی کھول کر اپنی ہتھیلی کو چاٹ لیتا تھا۔ کسی دوست کے بے حد اصرار پر اس اسٹیشن ماسٹر نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں ہے کہ ملازمت میں آنے سے پہلے میں پیشہ ور کفن چور تھا۔ جو مردہ صبح دفن ہوتا میں رات کو قبر کھود کر کفن نکال لیتا اور دھو کر فروخت کر دیتا۔ ایک رات میں نے ایک قبر کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مردے کا منہ کھلا ہے اور قبر کی چھت میں سے قطرے مردے کے منہ میں گر رہے ہیں۔ حالانکہ قبر کے بہر تمام جگہ خشک تھی، پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر میں اپنا ہاتھ قبر کے اندر بڑھایا تو وہ پانی اتنا خوشبودار تھا کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشبودار نہیں۔ پھر میں نے وہ پانی چکھا تو وہ اتنا لذیذ پانی تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز لذیذ نہیں چکھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس برے فعل یعنی کفن چوری سے سچی توبہ کی۔ اب حالت یہ ہے کہ پانی تو کب کا ختم ہو چکا ہے لیکن ہتھیلی پر پٹی باندھی رکھی ہے۔ دن میں 2-3 بار اس ہتھیلی کو چاٹ لیتا ہوں۔ نہ خوشبو میں کمی آئی ہے نہ لذت میں۔ دوستو، اسی طرح یہ تقریباً 23 سال پہلے کا ایک اور واقعہ ہے کہ میرے ایک دوست محکمہ انہار میں سپریڈنٹ انجینئر تھے۔ ان کا ایک بیٹا پاگل تھا جس کو وہ اکثر باندھ کر رکھتے تھے ورنہ وہ گھر کی اشیاء توڑ پھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز نوکر کی بے توجہی کی وجہ سے وہ لڑکا ڈرائنگ روم میں گھس گیا اور ہزاروں روپے کا نقصان کر ڈالا۔ وہ دوست اس کو پکڑ کر میرے پاس لائے اور تقریباً روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ کریں، اس نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسی بات مت کرو ورنہ قیامت کے روز یہ تمہارے لیے سزا کا سبب بن جائے گا۔ اس پر وہ دوست کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد نعوذ باللہ کس نے جینا ہے اور کون پوچھے گا۔ میں اس پر چپ رہا کہ کہیں مزید کفریہ کلمات نہ کہہ ڈالے، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد میرے یہ دوست ڈیرہ غازی خان کینال جو تونسا بیراج سے نکالی جا رہی تھی اور اس کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس کے معائنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ مزدور ایک جگہ جمع ہے اور شور مچا ہوا ہے۔ انجینئر صاحب کو دیکھ کر مزدور ان کے پاس آئے اور بتایا کہ نہر کی تہہ میں ایک سوراخ سے انسانی جسم کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔ انجینئر صاحب نے خود جا کر دیکھا اور اوپر کی مٹی ہٹانے کو کہا۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے پوری انسانی نعش نظر آ رہی تھی۔ اس نعش میں 2 باتیں حیران کن تھی۔ ایک تو اس کے کپڑے خون آلود تھے جس سے اندازہ ہوا کہ یہ کسی شہید کے نعش ہے۔ دوسرے اس کے منہ کے اوپر ایک پھل نما چیز رکھی ہوئی تھی جس میں سے وقفے وقفے کے بعد کچھ قطرے نعش یعنی لاش کے منہ میں گر رہے تھے۔
نہر کی گہرائی تقریباً 20 فٹ تھی اور یہ نعش اس سے بھی نیچے مٹی میں محفوظ تھی، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ اسی شام کو انجینئر صاحب میرے گھر آئے اور مجھے پورا واقعہ سنا کر کہنے لگے کہ قرآن پاک میں یہ جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، میں سعید کی زندہ مثال دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں یوم حساب بھی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اس شہید کو بھی کھا جاتی جو صدیوں سے زمین کے اندر محفوظ ہے۔ کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا جیسے مردہ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے اور اس میں روح پھونکیں گے اور یہ یوم حساب کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے انجینئر صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے قیامت پر ایمان لانے میں اب فرق ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایمان لے آئے اور آپ نے جب تک مشاہدہ نہیں کیا آپ کو یقین نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد انجینئر صاحب اپنے لڑکے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی باز آ گئے اور آخرت کے بارے میں بھی اپنی سابقہ آزاد خیال زندگی سے بھی پکی توبہ کر لی۔ دوستو، اسی طرح جناب محمد حسین خان MA لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 3 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک فوجی نوجوان لاہور سے چوبرجی کے پاس بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ان دنوں ریونڈ کا تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، تبلیغ والوں کی بسیں گزر رہی تھی، فوجی ہاتھ دیتا رہا، کوئی بس رک نہیں رہی تھی۔ ایک بس والوں نے بس روک کر فوجی کو بٹھا لیا۔ راستے میں کسی نے اسے تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ فوجی نوجوان نے خرابی صحت کا عذر پیش کیا۔ دعوت دینے والے نے کہا، آپ کی صحت تو بظاہر قابل رشک ہے، آپ اجتماع میں شرکت نہ کریں لیکن جھوٹ تو نہ بولیں۔ اس پر فوجی نے اپنی پتلون کا ایک پنجہ اونچا کر کے اپنی ٹانگ دکھائی تو معلوم ہوا کہ ٹخنے سے گھٹنے تک ٹانگ گلی ہوئی ہے، جیسے جلی ہوئی ہے۔ بس میں سوار سب لوگ متوجہ ہو گئے اور فوجی جوان سے حقیقت حال دریافت کرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ 1965 کی جنگ کے دوران اس کی نائٹ ڈیوٹی چونڈا کے قبرستان کے پاس تھی۔ سنگین لگی ہوئی رائفل اور بیٹری میرے پاس تھی۔ ایک قبر سے چیخوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ تجسس حال کے لیے میں نے سنگین سے قبر میں سوراخ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مردہ کی کھوپڑی پر ایک بڑا سا بچھو ڈنگ مار رہا ہے، جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ اچھلتا ہے اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے سنگین سے بچھو کو کھوپڑی سے علیحدہ کیا تو بچھو قبر سے باہر نکل آیا اور میرا تعاقب کرنے لگا۔ میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ گاؤں سے باہر پانی سے بھرا ہوا چھپڑ جوہر تھا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف میری ٹانگ ابھی چھپڑ میں تھی کہ بچھو بھی چھپڑ پر پہنچ گیا۔ بچھو نے پانی میں ڈنگ مارا تو پانی ابلنے لگ گیا اور میری جو ٹانگ پانی میں تھی وہ گل سڑ گئی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اس کا بہت علاج کرایا گیا مگر آرام نہ ہوا۔ پھر بغرض علاج مجھے امریکہ بھیجا گیا مگر شفا نہیں ہوئی۔ عام لوگ جو بس میں سوار تھے عذاب الہی کا یہ نمونہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ دوستو، اسی طرح احمد پور شرقیہ میں ایک نیک خاتون دینی مدرسے کی محتمم تھی۔ اس کو ایک لا علاج مرض لاحق ہو گیا۔ میرے پاس بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں داخل ہوئی اور وہیں وفات ہوئی۔ ان کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کراچی سے ایک حاجی صاحب جو ہمارے ایک پروفیسر صاحب کے سوسر ہیں وہ بھیجا کرتے تھے۔ جب یہ نیک خاتون فوت ہو گئی تو حاجی صاحب کو کراچی میں اطلاع دی گئی۔ وہ تشریف لائے اور سیدھے اس بی بی کی قبر پر گئے۔
واپس آ کر سب سے پہلے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کی قبر میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اگلے روز حاجی صاحب پھر قبرستان تشریف لے گئے، اور جب واپس لوٹے تو بے حد غمگین تھے۔ آتے ہی رونا شروع کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، مگر نماز کی پابندی جاری رہی۔ ہر وقت استغفار میں مشغول رہتے۔ 3 دن کھانا پینا بند کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب جو ان کے داماد تھے مجھے لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حاجی صاحب مسجد میں پڑے ہوئے آہستہ آہستہ اللہ سے استغفار اور آہوزاری کر رہے ہیں۔ آواز میں اتنا درد اور اتنا سوز تھا کہ پاس بیٹھنے والے پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے بار بار کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی نے ان کو کشف قبور کا وظیفہ بتایا تھا۔ وہ انہوں نے پہلے روز اس بی بی کی قبر پر کیا تو نہایت اچھی خبر ملی۔ دوسرے روز ساتھ والی قبر پر وہی وظیفہ پڑا تو دیکھا کہ سب قبریں آگ سے بھری پڑی ہیں اور مردے آگ میں تڑپ رہے ہیں۔ کسی قبر میں آگ کم ہے، کسی میں زیادہ، حتیٰ کہ پورے قبرستان میں صرف 3 قبریں اس آگ سے محفوظ تھی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ منظر دیکھ کر رونا تو اور کیا کروں، اللہ سے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا مانگ رہا ہوں۔ ایسا دردناک عذاب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ذہنی توازن کھو بیٹھیں یا دہشت سے مر جائیں۔ پھر حاجی صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عذاب قبر اس قدر دردناک ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھ لے یا اس کی آواز سن لے تو پاگل ہو کر جنگلوں میں بھاگ جائے اور اپنے مردے دفن کرنا بند کر دے۔ دوسرے اسی طرح چند سال قبل ایک جماعت کے ساتھ ایبٹ آباد جانا ہوا۔ شہر کی ایک بستی کی مسجد میں قیام کیا۔ مسجد کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم لوگوں نے گشت کر کے مقامی لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور قبر و حشر کی بات شروع کی۔ بات سنتے ہی مقامی لوگوں نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنا اثر تو آج تک کسی نے بھی نہیں لیا اور نہ ہی ہمارے اوپر ہوا ہے۔ ہماری استفسار پر ایک مقامی ساتھی نے بتایا کہ اصل میں اس بستی والے عذاب قبر کا نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک عورت کی قبر ہے جس کو مرے ہوئے تقریباً 60 سال بیت چکے ہیں۔ ایک روز صبح کی نماز کے بعد قبرستان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تلاش اور جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ یہ آوازیں اسی قبر کے اندر سے آ رہی ہیں۔ قبر بہت پرانی اور پختہ تھی۔ جو دن چڑھتا گیا آوازیں بلند ہوتی گئی۔ بستی والوں پر عجیب دہشت سی طاری ہو گئی۔ عورتوں اور بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک عالم دین کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ قبر کے اندر عورت کو عذاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ آپ سب بستی والوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دکھایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلو گے تو اس بڑے حادثے سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے ذکر و اذکار، استغفار اور درود شریف اور قرآن کریم پڑھ کر مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا، اور عصر کی نماز کے وقت وہ خوفناک آواز اور چیخ و پکار بند ہو گئی۔ ہم لوگ جب بھی قبر اور آخرت کی بات کرتے تو بستی والوں پر یہی گریہ اور یہی پریشانی طاری ہو جاتی۔
دوستو اسی طرح چند برس پہلے کی بات ہے کہ راجن پور کے قبرستان میں ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے ایک قبر تیار کی گئی۔ ابھی تک لوگ مردے کو لے کر پہنچے نہیں تھے کہ پورے قبرستان میں عجیب فرحت انگیز خوشبو مہک رہی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنانا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ قبرستان میں صرف 2 جال کے درخت اور چند جنگلی پودے تھے جو کہ خوشبو نہیں دے سکتے تھے۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ خوشبو کا منبع نئی تیار کی گئی قبر کے تہہ میں موجود ایک سوراخ ہے۔ لوگوں نے جب اس سوراخ کو بڑا کیا تو نیچے سے ایک اور قبر نکلی جس میں ایک سفید ریش بزرگ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ قابل حیرت بات یہ تھی کہ ان کی نعش کے اوپر ایک بڑا پھول پڑا ہوا تھا اور خوشبو دے رہا تھا۔ تمام شہر کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ حضرت مولانا احمد علی لوری رحمت اللہ تعالی لاہور میں فوت ہوئے اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ دفن کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ عقیدت مندوں نے قبر کی مٹی جس سے خوشبو آ رہی تھی اٹھانا شروع کر دی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ قبر کے ارد گرد گڑھے پڑنے شروع ہو گئے جن کو بحر سے مٹی لا کر بھر دیا جاتا اور اس مٹی سے پھر خوشبو آنی شروع ہو جاتی۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا۔ میں ان دنوں سعودی عرب میں بطور فزیشن کام کر رہا تھا۔ وہاں مجھے حضرت لاہوری صاحب کے ایک مرید نے ان کی قبر کی مٹی دکھائی جس میں اس وقت بھی خوشبو آ رہی تھی۔ دوستو حضرت حکیم الامت حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے ایک ملنے والے تھے مولوی مصطفیٰ صاحب، انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ دلی میں جمنا میں سیلاب آیا جس سے قرب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئی۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت پر آ جاتی ہے تو وہ کیڑا پھر سے ڈنگ مارتا ہے، لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ایک دھوبی تھا، جمنا کے گھاٹ پر آیا تھا، اس سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے ایک کنکر اس کو مارا تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کے پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ تو وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کے ایک ایک عضو میں بلکہ ایک ایک رونگٹے پر بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں، ایسی کیفیت ہے۔ چنانچہ وہ 3 دن تک یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ تو مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے دوسرا علاج کوئی ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ سورتیں سورہ یاسین اور قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی اور اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا، خدا کے غضب کی کون سی شکل اس میں ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو دوستو یہ تھے چند واقعات۔
یقیناً ان واقعات کو سننے سے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں امید لگتی ہے وہاں انسان کو یہ خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ اگر کل کو میرے ساتھ یہ ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ اس لیے دوستو ابھی ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ بہت جلدی مانتے، بہت جلدی مانتے۔ استغفار کریں، توبہ کریں، جیسے بھی ہے اللہ سے منتیں کریں، اللہ کو منائیں۔ اگر مرنے سے پہلے اللہ کو نہ منایا تو یقین جانے آخرت برباد ہوگی۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر تو انسان کو ہوتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں ترسوں کسی نہ کسی وقت اس عذاب سے نجات ہو جائے گی، لیکن آخرت کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ابھی مہلت دی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے آج سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، بہت جلدی مان۔ بس ندامت کے 2 آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ غلطی ہو گئی، آپ ہی معاف کرنے والے، آپ نہیں کریں گے تو کس کے پاس جائیں گے، مجھے معاف کریں۔ اللہ سے لو لگائیں، اللہ کو منائیں، اللہ بہت جلد ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو امید کرتا ہوں یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، کمنٹ لازمی ہی کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔